سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سور، سٹار ہے ٹورس۔ آپ لوگوں کے لیے مئی کا مہینہ 2025 کا کس طرح کا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کے معاملات کے اندر۔ یہ کاروباری معاملات کے بارے میں بتا رہا ہوں، نوکری پیشہ حضرات لوگ جو ہیں ان کے لیے نہیں۔ اس کے اندر نوکری پیشہ حضرات وہ شامل ہوں گے جو کہ ساتھ کمیشن پر کام کرتے ہیں، جن کی تنخواہ بھی ہے اور کمیشن بھی ملتی ہے، وہ بھی کاروبار کے معاملات میں ہی آئیں گے، وہ بھی کاروباری جو کیٹیگری ہے اس میں ہی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی لوگ نوکری پیشہ ہیں وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو آپ کے لیے یہ جو مہینہ ہے انشاءاللہ تعالی بڑا اچھا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، پروفیٹیبل رہے گا۔ منتھ کے لاسٹ میں آپ کو پروفٹ ہی نظر آئے گا۔ اس کے اندر مالی معاملات میں اچھے موقع ملنے کے آثار ہیں آپ کو جی اس مہینے کے اندر جی۔ اور پرانی سرمایہ کاری میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے جی۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی پرانا سرمایہ کہیں لگایا ہوا ہے ابھی تک اگر لاس میں ہے تو اس مہینے کے اندر یہ چیز آپ کو بہتر ہوگی، آپ کو اس کے اندر پروفٹ ہو سکتا ہے۔ تعلقات میں بھی کافی استحکام آئے گا۔ آپ کے مالی اہداف کے حصول کا وقت ہے اس وقت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایک گول کو سیٹ کریں تو اس کے مطابق اپنے اس سیٹ اپ کو لے کر چلیں، تو آپ کا جو مالی ہدف ہے کہ مہینے کے اندر میں نے اتنا کمانا ہے پر ایک جائز ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو ملے گا۔ کاروباری منصوبوں میں آپ کو نئے موقع انشاءاللہ ضرور ملیں گے جی، ٹھیک ہے۔ یہ کاروباری معاملات کے اندر بتا رہا تھا میں۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے۔ ویسے تو ڈے بائی ڈے کے حساب سے ہی آپ کو دیکھنا چاہیے، تو وہ میری ڈیلی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر دیکھیں۔ اس کے اندر میں نے جو روز کی پڑھائی بتائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اوورآل یہ مہینہ آپ کے لیے ایک نارمل سا مہینہ ہی ثابت ہوگا نوکری پیشہ حضرات کے لیے۔ نہ کوئی تنخواہ بڑھنے کے زیادہ تر چانسز نہیں ہیں، بہت کم ایک آدھ دو کا لوگوں کے ہو سکتا ہے بڑے، مگر زیادہ تر کے چانسز مہینے کے اندر نہیں ہیں جی۔ تو ایک عام مہینے کی طرح ہوگا، آئے گا گزر جائے گا، اس کے اندر کوئی خاص امپرومنٹ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے اچھا ہے الحمدللہ۔ صرف پہلے ہفتے کے اندر اپنا حساب کتاب کریں، دوسرے ہفتے میں جا کر شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پہلے ہفتے کے اندر حساب کتاب سے مراد یہ ہے کہ کوئی دکان لینی ہے وہ لے لیں، اگر کوئی پیسوں کا انتظام کرنا ہے وہ کریں، یعنی کام کی شروعات کر لیں، ٹھیک ہے۔ مگر 100% کام کو شروع جو ہے وہ دوسرے ہفتے میں جا کے کریں تو آپ کا اس کو 100% آپ کو رزلٹ ملے گا اور اس کا آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے، بیرون ملک جانے کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، پر حالات آگے جا کر کیا ہوں گے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے ایک دو کمنٹس آئے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ہم بیرون ملک سفر کریں گے، ہم نے کر تو لیا پر یہاں آ کر کام نہیں چل رہے۔ میرے بھائی میں نے وہ تو آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ کا کام چلے گا یا نہیں، میں نے یہاں پر صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں یا نہیں، آپ کو پیپر جمع کروانے چاہیے یا نہیں۔ تو آپ اگر خود کر رہے ہیں اور پیپر جمع کرواتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، آپ کا ویزا لگے گا۔ ایک اچھی ریشو اس معاملے کے اندر آ رہی ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچیوں کی۔ جن بچیوں کی عمریں نارمل ہیں 22 سال تک کی، تو ان کے رشتہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، خاص طور پر خاندان کے اندر، خاندان کے باہر کم۔ یہ ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور جن لڑکوں کی عمریں 20-22 سال، 23 سال، 24 سال تک ہیں، ان کا بھی 24 سال تک کی آپ ایک ایوریج پکڑ کر چلیں تو آپ کا بھی رشتہ ہونے کے چانسز بہت اچھے آ رہے ہیں، مگر آپ کے خاندان کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی ارینج کے بارے میں۔ اب جن کی عمریں 20-22 سے زیادہ، 24-25 زیادہ جن کے رشتے آتے ہیں اور نہیں ہوتے، ان کے زیادہ تر کے معاملات نظر بد اور جادو ٹونے کے ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ میری ویڈیوز موجود ہیں وہ جا کر دیکھ لیں، جس میں مکمل نشانیاں میں نے بتائی ہوئی ہیں۔ باقی جن کے اوپر یہ پرابلم نہیں ہے ان کے رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں نارمل سے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں جی۔ جن بچیوں کا پسند کی شادی کا معاملہ ہے تو پہلے لڑکیوں کو بتا دوں، آپ کا اگر جس کے ساتھ آپ محبت کرتی ہیں، اگر آپ کا جو وہ لور ہے اس کا سٹار ایریس ہے
स्कॉर्पियो है तो फिर रिश्ता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी 10 स्टार से आपका रिश्ता होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। ठीक है जी। अब मर्द हजरात जो हैं उनको बता दूं कि अगर आपका जो ओपोनेंट है जिससे आप मोहब्बत करते हैं उनका स्टार जो है बुर्ज सौर, बुर्ज हमल और बुर्ज जद्दी 3 स्टार से ताल्लुक़ रखता है तो इंशाअल्लाह ताला रिश्ता होने के चांसेस आपके हैं, वरना 9 बुर्जों से रिश्ता होने के चांसेस नहीं हैं। ये सिर्फ मैं इस महीने के बारे में बता रहा हूँ, ओवरऑल ज़िंदगी का नहीं बता रहा। ठीक है, बाकी रब से मदद मांगें, वो मेरा रब मदद करने वाला है जी। बात करते हैं जो हजरात बे औलाद हैं उनके लिए यह महीना जो है बहुत अच्छा है। मेरी बच्चियों, दवाई की तरफ से बेहतियाती ना करना, आपको पूरे महीने के अंदर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये इस महीना स्टार्स के हिसाब से आपको मेडिसिन में सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ बच्चियाँ जो हैं इस वक्त उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पानी की थैलियों की आ रही है। ठीक है, और अंडों की कमज़ोरी की आ रही है, तो मेडिसिन अपनी लें, बहुत आपको अफाका होगा इंशाल्लाह इस महीने के अंदर। ठीक है, उसका रिज़ल्ट अगर इस महीने में ना मिला तो अगले महीने में मिल जाएगा, पर रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, तो इसके ऊपर ना उम्मीद ना हो। ठीक है जी, ये स्टार के मुताबिक बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी। अब बात करते हैं आपके सदक़े की और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स की जो नौयत है पूरे महीने की और बाकी सबको मिलाने के बाद आपके लिए जो सबसे बेहतरीन सदका बन रहा है, मर्द हजरात के लिए पहले बताने लगा हूँ, हर सोमवार वाले दिन अगर तो कोशिश तो ये कीजिएगा कि अगर महीना शुरू होने से पहले ही मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये सदका आप महीना शुरू होने से पहले जो सोमवार आ जाए आपने उस पर ही दे देना है। ठीक है, यानी जैसे कि अप्रैल की 27 तारीख को जो सोमवार आ रहा है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। तो कोशिश करें कि इस सदक़े को अप्रैल की 27 से ही शुरू करें, ज़्यादा बेहतर ये है। अगर अप्रैल की 27 को ना कर सकें तो फिर मई का जो सोमवार आएगा पहला उससे शुरू कर लें। ठीक है, तो फिर अब आपने करना क्या है, आपने 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है, ये मैंने उसकी तस्वीर लगा दी। 1 मुट्ठी आपने बारीक चावल लेने हैं, टोटा होता है वो बारीक टोटा जो होता है, ठीक है, जो जानवरों वाला है वो लेना है। 1 मुट्ठी आपने भर के वो ले लेना है, और 1 ही मुट्ठी आपने नॉर्मल सी, ये 2 चीज़ें आपने भर भर के लेनी है। और तीसरी जो चीज़ है यानी चीनी 1 मुट्ठी आपने लेनी है, वो नॉर्मल लेनी है, वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, वो आपने डाल के अच्छे से हाथ मार लेना है। ये आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है, 1 दिन पहले ही ला के रख लें घर में। अच्छा, करने के बाद आपने कब्रिस्तान चले जाना है। कब्रिस्तान जाकर आपने 1 मुट्ठी हाथ में पकड़नी और दीवार पर या अंदर कब्रों के ऊपर फेंक देनी है। और जब फेंकनी है तो कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ, सदका नहीं कहना, याद रखिएगा। ये कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ। ये आपने हर सोमवार वाले दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर रहेगा। टोटल आपके 5 सोमवार हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है सदका होगा, मगर इस लफ्ज़ को सदका आप लोगों ने नहीं कहना जी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अगर मुनासिब हो सके तो 2 रकत नमाज नफिल, इशा की 17 अरकात के बाद 2 रकत नमाज नफिल, नियत बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की, हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। और 2 रकत नमाज नफिल शुक्राना, बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। ये 2 और 2 4 नवाफिल अदा करें इशा की नमाज के बाद, और इसकी पूरा महीना रूटीन रखें। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन पढ़ाई और सदका होगा। बाकी जो मेरी रोज़ाना की वीडियो अपलोड होती है, आज का दिन कैसा रहेगा, उसके अंदर मैं जो पढ़ाई देता हूँ वो करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखिएगा 1 ही महीने के अंदर कैसा अरूज इंशाल्लाह आपके ऊपर आता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मेरी बहनों माओं ने कौन सा सदका देना है। पढ़ाई जो मैंने बताई है आपने वही करनी है, यानी कि नवाफिल वगैरह आपने पढ़ने हैं। उसके बाद रोज़ाना की जो पढ़ाई बताता हूँ वो आपने करनी है, पर आपने सदका जो है वो ये नहीं देना। आपने काले रंग का कोई सूट लेना है, उसके अंदर फूल बूटे हों, जो मर्ज़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें वाज़ा रंग जो है वो स्याह यानी काला हो। या अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं तो कोई दुपट्टा ले लें।
ٹھیک ہے، وہ لے کر آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی غریب کو دینا ہے۔ کوشش کیجئے گا مہینہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ ادا کر دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ مہینے کے شروع کرنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو اس مہینے میں بھی ملے گا اور مہینے کے بعد میں بھی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ صدقہ جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے بار بار، یعنی جو میری مائیں بہنیں یہ لیں گی بیچاری، وہ سر پہ لیتی رہیں گی جب تک وہ پھٹ کر ان کے سر سے اتر نہ جائے، یا پھر وہ استعمال کرنا بالکل بند کر کے پھینک نہ دیں، تب تک یہ آپ کا صدقہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اثرات آپ کو بعد میں بھی بہت زیادہ ملیں گے، تو یہ آپ نے دینا ہے جی۔ باقی انشاءاللہ میرا رب العزت کی ذات کرم کرے گی۔ تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، میرا رب العزت پنجتن پاک کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے آپ کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ بندش آ رہی ہے تو میرا رب اس کی معافی فرمائے، آپ کے وقت، آپ کے رستے کھولے، اور میرا رب آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے گھریلو معاملات کے اندر، میری جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے میرا رب العزت صدقہ فاطمۃ الزہرا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ان کے رشتے کریں۔ میرے رب العزت آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ جن میری بہنوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میرا مالک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سکون کی طفیل، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کی طفیل کر کے ان کے گھروں میں سکون اور محبت پیدا کر دے۔ میرا رب العزت آپ، اگر کوئی بچیاں ایسی حرکت کر رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی ہے، میرا مالک ان کو عقل دے، سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنے گھر کی لڑائیوں کو ختم کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔